عالی مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا فرمائیے رب تعالیٰ زبان پر کلمۃ الحق جاری نصیب فرمائے اور آپ احباب کو اور مجھے قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وقان اللہ غفور الرحیم۔ فرمایا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، من تاب جس نے توبہ کی، و آمن اور ایمان لایا، و عمل عملا صالحا اور پھر ساتھ نیک عمل بھی کیے، فاولئک تو یہی ہیں وہ لوگ، یبدل اللہ سیئاتہم حسنا اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اس لیے وکان اللہ غفور الرحیم، وکان اللہ غفور الرحیم کہ وہ مالک بخشنے والا بھی ہے، وہ رحم فرمانے والا بھی ہے۔ من تابہ جو توبہ کرے، توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ رجوع اللہ کا نام ہے۔ گناہ کا ہو جانا یہ انسانی اور بشری تقاضا ہے، لیکن گناہ پہ ڈٹے رہنا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا۔ جناب آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو فوراً رب کی دہلیز کی طرف رجوع کیا اور اپنی اس غلطی پہ ندامت محسوس کی تو اللہ رب العزت نے آپ کی خطا کو معاف فرما دیا۔ شیطان سے بھی یہی جرم سرزد ہوا تھا، تقاضا یہ تھا کہ وہ بھی مالک کی دہلیز پہ آتا، سچے دل سے توبہ کرتا، اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا، لیکن وہ اپنی غلطی پر اس نے ندامت نہ کی، اپنے جرم پہ ڈٹا رہا، اڑا رہا، اور مالک نے اس کو اپنی بارگاہ عزتی سے خارج کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ غلطی کر کے توبہ کر لینا یہ آدمیت ہے، اور غلطی کر کے قائم رہنا، ڈٹے رہنا یہ شیطانیت ہے۔ تو ہمیں آدمیت ہونے کے سبب اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اس کی دہلیز پہ توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ کس چیز کا نام ہے؟ ماضی کے گناہوں سے توبہ کرنا، ندامت محسوس کرنا، اور اگلی زندگی میں ان کاموں کو ریوائز دہرانے سے توبہ کر لینا کہ مالک میرے پچھلے جرموں کو بھی معاف فرما دے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا، اس چیز کا نام ہے توبہ۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان ماضی سے تو توبہ کرے اور آئندہ بھی اس کام کو دہرانے کی نیت کرتا پھرے، ایسی توبہ نہیں ہے۔ اور ہمیں کہا گیا ہے کہ ایسی توبہ اور ایسا کرنا اللہ کی رحمت کے ساتھ مذاق ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اکبر۔ بادشاہ کے دو بیٹے تھے، تو بادشاہ نے ایک کو جو ہے وہ جائیداد دی، دوسرے کے لیے بھی نام جو ہے وہ جائیداد کی۔ وہ جو ایک تھا اس نے کہا بادشاہ جو میرا حصہ ہے وہ مجھے دے دو، میں جہاں مرضی رہوں، یہ میری مرضی ہے، میری زندگی ہے، جیسے گزارنا چاہوں۔ تو بادشاہ نے حساب کتاب کیا، جو اس کے حصے میں رقم آئی، جو زمین آئی وہ اس کو دے دی۔ اس نے وہ رقم لی اور نکل گیا، عرصہ دراز تک عیش و عشرت میں لگا رہا، لیکن جب وہ رقم ختم ہو گئی پھر واپس باپ کی دہلیز پہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے مجھ سے غلطی سرزد ہوئی تھی کہ میں آپ کی دہلیز کو چھوڑ کے چلا گیا، تو میری خطا کو، میرے جرم کو معاف کر دیا جائے اور مجھے اپنی دہلیز کا پتہ اور اپنی دہلیز میں رکھا جائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، میں اپنی کیبنٹ کو بٹھاؤں گا اور ان کے سامنے یہ بات رکھوں گا، اگر انہوں نے اس بات کو قبول کیا تو میں بھی تجھے قبول کر لوں گا، لیکن اگر انہوں نے رد کیا تو میں بھی تمہیں نہیں رکھوں گا۔ کیبنٹ بیٹھی، تمام وزیر مشیر آ کے بیٹھے، تو بادشاہ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی۔ لوگوں نے کہا بادشاہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جب اس نے کہا تھا میری رقم مجھے دے دی جائے، میرا جو حصہ ہے مجھے دیا جائے، میں جہاں پہ مرضی رہوں، جہاں میرا جی چاہے گا میں رہوں گا، یہ میری زندگی ہے۔ تو اب جب رقم ختم ہو گئی ہے تو دوبارہ لینے کے لیے آپ کے پاس آ گیا ہے، لہذا اب اسے قبول نہ کرے۔ ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، سارے لوگوں نے یہی کہا اب اس کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ بادشاہ نے تمام لوگوں کی بات کو سنا اور پھر بادشاہ نے کہا یار جانا کمال نہیں ہوتا، واپس پلٹ کے آ جانا کمال ہوتا ہے۔
چلا تو گیا ہے لیکن واپس پلٹ کے آ گیا، یہ بھی بڑی غنیمت ہے، اور سینے سے لگایا اور کہا تو میرا ہی بیٹا ہے۔ تو انسان گناہ کر لیتا ہے، جرم ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کر کے مالک کی دہلیز پہ آ جانا یہ انسانیت ہے، یہ آدمیت ہے۔ بندہ کہتا مالک جرم ہو گئے لیکن میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ جب انسان جرم کرنے کے بعد رب کی دہلیز پہ حاضر ہو کے جو ہے وہ توبہ کرتا ہے، مالک کو اتنی ادا پسند آتی ہے، کہا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس کے جسم پہ کوئی گناہ کا دبا ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ اس کی دہلیز پہ کوئی آئے۔ بلکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک مثال کے ذریعے بیان کیا۔ کہا صحرا میں ایک شخص ہے، اونٹ اس کے پاس ہے، زیادہ راہ اس کے اوپر ہے، وہ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک مقام پہ اسے جو ہے وہ کچھ نیند اور اپنے آپ کو آرام دینے کے لیے کسی مقام پہ وہ ٹھہر گیا، سویا، اور جب بیدار ہوا تو نہ اونٹ، نہ توشا اور نہ زاد سفر۔ اب صحرا میں اونٹ کا سواری کا چلے جانا، توشے کا ختم ہو جانا، گم ہو جانا، یہ تو سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے۔ اب وہ پریشان ہوا کہ میں کیا کروں، کبھی ادھر بھاگا تو کبھی ادھر بھاگا، سواری میسر نہ آئی، توشا بھی نہ ملا۔ اب تھک ہار کے بیٹھ گیا کہ اب تو سیدھی سیدھی موت ہے، پھر آ کے وہیں لیٹ گیا۔ اب کی بات جب جاگا، بیدار ہوا، کیا دیکھتا ہے، وہ اونٹ بھی سامنے ہے، توشا بھی سامنے پڑا ہوا۔ اس نے یہ جب اونٹ دیکھا، سواری دیکھی، توشا دیکھا تو اتنا خوش ہوا، اور اس خوشی کے عالم میں اس سے لفظ نکلے، یہ کہنے لگا مالک تو میرا بندہ ہے، میں تیرا مالک ہوں۔ جبکہ کہنا کیا چاہیے تھا کہ مالک میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، لیکن خوشی میں اسے ہوش نہ رہا کہ لفظ کیا کہنے لگا مالک تو میرا بندہ ہے، میں تیرا مالک ہوں۔ میرے حضور فرمایا جتنی خوشی اس شخص کو ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر خوشی میرے رب کو تب ہوتی ہے جب بندہ رب کی دہلیز پہ توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، کہا من تابا، جو توبہ کر لے، اللہ اکبر، وآمنا، اور ایمان لائے، اللہ اکبر، قبول کر لے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ رب العزت کو واحد جانا، اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جانا، اس چیز کا ہے ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد عبدہ و رسول، اور میں اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوں، اور وہ یہ گواہی صدقا من قلبہ، اپنے سچے دل سے گواہی دے دے، حرم اللہ علی النار، اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ جن کے پاس ایمان ہے، اور یار جن کے پاس ایمان ہوتا ہے اللہ اس کو شعور بھی عطا کرتا ہے، عقل بھی فراہم کرتا ہے۔ شعور اور عقل یہ ان لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے جن کے پاس ایمان ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں حضرت اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ تو بیان کیجئے، جی ہاں میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہوں گا۔ یہ ہمارے ہمسائے میں انڈیا بستا ہے، اور وہاں کا ایک پی ایچ ڈی اسکالر شخص ہے، لیکن اس کی حالت کیا ہے، وہ گائے کا پیشاب تبرک سمجھ کے پیتا ہے، چسکیاں لگا کے پیتا ہے۔ اس کی پی ایچ ڈی کی ڈگری اسے نہیں بتاتی کہ اس کے اندر کتنے بیکٹیریا جرمز ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پیتا ہے۔ یہ حال ہی میں جب کرونا کا مرض آیا تھا تو کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا تھا یار، پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کے پاس ہے، تھیسس اس نے بنایا، ریسرچ اس نے کی ہے، سبھی کچھ اس کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود اسے یہ عقل کیوں نہیں آتی، اسے یہ پتا کیوں نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے، کتنے بیکٹیریا اور کتنے جرمز ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس عمل کو دہرا رہا ہے اور وہ پیشاب تبرک سمجھ کے پیتا ہے۔ یہ اس شخص کی کہانی ہے جو میرے ہمسائے میں رہتا ہے۔ لیکن اگر میں سرحد کے اس پار آؤں، میرے وطن کا، میرے علاقے کا، میری گلی کا ایک چھوٹا سا بچہ ہو، گلی سے گزر کے جائے، راستے میں گائے بندھی ہو، قریب سے گزرے، گائے پیشاب کرنے لگے، یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت آپ نہیں جانتے یہ گائے کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے، میرے کپڑوں پہ پڑ گیا، میں نے تو قاری صاحب سے پڑھنا بھی ہوتا ہے، نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، چند چھینٹے پڑ جائیں گے تو میں نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہوں گا، قرآن پڑھنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ یار یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اسے نجاست خفیفہ اور غلیظہ کا فرق بھی نہیں پتا، لیکن اس کے باوجود یہ بچہ ہے، یہ کیوں بچتا ہے؟ تو ذہن میں سوال تو آتا ہے یہ کیوں بچتا ہے، حالانکہ وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہے اور یہ ہے چھوٹا سا بچہ۔
تو اس کا ایک ہی جواب آتا ہے، صاحب وہ اگرچہ پی ایچ ڈی اسکالر شخص ہی، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے رسول کا نہیں ہے، یہ ہے بچہ ماں نے گڑتی میں پیار حضور کا دیا ہوا تھا۔ تو جن کے پاس ایمان ہے ان کو اللہ شعور بھی نصیب فرماتا ہے، اللہ ان کے پاس عقل کا نور بھی رکھ دیتا ہے۔ تو ایمان ہے، اللہ اکبر، ایمان و عمل عملا صالحا، ساتھ نیک اعمال بھی ہیں۔ فقط یہ نہیں ہے کہ ایمان لے آئے اب بخشے گئے، اب یہ نہیں ہے کہ ہم ایمان ہم حضور کے امتی ہوتے ہیں اللہ ہمیں بخش دے گا، نہیں نہیں، ایمان بھی ہے ساتھ نیک عمل بھی ہیں۔ اللہ اکبر، نیک اعمال کا توشہ بھی ان کے پاس ہے، اللہ اکبر۔ لیکن فی زمانہ جہاں میں اور آپ رہ رہے ہیں، لوگوں نے اس بات کو دلیل بنا لیا کہ رب کی رحمت بڑی کریم ہے، رب بڑا کریم ہے، غفور ہے، وہ بخش دیتا ہے۔ یقیناً وہ ایسا ہی ہے اور اسی کے فضل و کرم سے ہم نے بخشے جانا ہے، لیکن یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ بھی کرتا پھرے اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ وہ رب کی رحمت بڑی کریم ہے، وہ رب بخش دے گا۔ یار وہ کریم بھی ہے، غفور بھی ہے، لیکن ساتھ دیکھو وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ تو ہمیں ایمان کی دولت اگر اللہ نے عطا کی ہے تو ساتھ نیک عمل بھی کرنے چاہیے۔ تو کہا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور جس نے نیک عمل بھی کیے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ دنیا داروں کا نظام ہے کہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اس کا پچھلا سارا ریکارڈ خراب ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ترقی نہیں کر پائے گا، یہ کسی ملک میں نہیں جا پائے گا۔ یہ دنیا داری کا یہ نظام ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہوئی ہے، ریکارڈ خراب ہو گیا، ترقی نہیں ہوتی۔ میرا رب فرماتا ہے جرم ہو گئے ہیں، معافی تم آ کے مانگو، سچے دل سے توبہ تم کر لینا، ہم تمہارے گناہوں کو، جرموں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ جتنا بڑا مجرم ہوگا، جتنا بڑا پاپی ہوگا، ہم اتنا بڑا اسے مقام عطا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ذات کا شرابی ہے، جا رہا ہے، ایک ورقے کے اوپر رب کا نام لکھا ہوا دیکھا، جیسے ہی رب کا نام دیکھا اسے اٹھایا، چوما سینے سے لگایا، گھر میں جا کر خوشبو لگا کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ اگلے دن پھر میں خانے میں پہنچا، ایک شخص پہنچے، کہا کہاں ہے وہ بشر حافی؟ کہا کہ وہ اندر شراب میں سرمست ہے۔ کہا اسے جا کے پیغام دینا کہ رب کا پیغام آیا ہوا ہے، رب سے ملاقات کرنی ہے، رب کا پیغام آیا ہوا ہے۔ بات سنی، ننگے پاؤں بھاگا۔ رب کا پیغام میرے نام؟ کہا ہاں ہاں، ننگے پاؤں بھاگا۔ کہا رب کا پیغام ہے؟ کہا ہاں رب کا پیغام ہے۔ رب کہتا ہے جس طرح تو نے میرے نام کی لاج رکھی ہے، ہم نے بھی تیرے نام کو بلند فرما دیا۔ جتنا بڑا مجرم ہوگا اتنا بڑا ہم اس کو شخص ولی بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جناب عمر کا زمانہ ہے، ایک شخص جا رہا ہے، بغل میں شراب کی بوتل ہے، جناب عمر قریب سے گزرے اور جیسے ہی قریب آئے تو ہاتھ میں جناب کے پاس درہ ہوتا، اور آپ نے پوچھا یہ تیری بغل میں کیا ہے؟ یہ قریب ہوا اور گفتگو جناب سے کر رہا تھا، لیکن اس کا دل مالک کی دہلیز پہ پہنچ چکا تھا۔ کہا یہ تیری بغل میں کیا ہے؟ دل مالک کی دہلیز پہ پہنچا ہوا تھا۔ مالک آج عمر کے قہر سے بچا لے، ساری زندگی شراب کے نیڑے نہیں جاؤں گا۔ وہ رب بڑا کریم ہے، وہ بندوں کے جرموں کو نہیں دیکھتا، وہ یہ کہتا ہے کہ میری ہی دہلیز پہ آیا ہے نا۔ ذات کا شرابی شخص ہے، گندی نالی میں منہ رکھ کے زبان سے کیا کہتا ہے؟ اللہ اللہ۔ ایک بزرگ قریب سے گزرے تو دیکھ کے بڑا ترس آیا، کہا اگرچہ شرابی صحیح لیکن شاہکار تو میرے ہی رب کا ہے نا، جس رب نے مجھے بنایا اسی رب نے تو اسے بنایا۔ میں یہاں پہ یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کو تان نہ کرو، طنز نہ کریں۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے اگر کوئی شخص توبہ کر کے آ جائے تو اس کے پرانے یار اسے تانے دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کس طرح زندگی گزاری ہے۔ اگر وہ لوگوں سے تنگ آ کے مسجد میں پہنچتا ہے تو مسجد کے باقاعدہ اور ریگولر نمازی اسے حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تجھے کس نے رستہ دکھایا؟ کسی کو یوں نہ کہو، جس رب نے تمہیں رستہ دکھایا تھا اسی رب نے اسے بھی رستہ دکھا دیا۔ کہا اگرچہ یہ شرابی صحیح لیکن شاہکار تو میرے ہی رب کا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ بزرگ آگے بڑھے، منہ کو دھویا اور دھو کے چلے گئے۔ جب اسے خبر پہنچی کہ فلاں شخص آئے تھے، میرے منہ کو دھویا چلے گئے، دن گزر گیا، شب بھی گزرتی جا رہی تھی۔ وہ بزرگ گھر سے اٹھے، وضو کیا، مسجد میں پہنچے۔ جو ہی مسجد کا دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ وہ جو کل کا شرابی تھا وہ کھڑا نماز تہجد ادا کر رہا تھا۔ منظر دیکھا، حیرت زدہ ہوئے، مالک یہ کیا ماجرا؟ آواز آئی، اے میرے بندے کل تو نے اس کا منہ دھویا تھا، آج ہم نے اس کا دل ہی دھو کے رکھ دیا۔ وہ بڑا کریم ہے،
اس کی دہلیز پہ کوئی آئے تو صحیح، سچے دل سے آنسو بہائے تو صحیح، توبہ کرے تو صحیح، وہ مالک بندوں کے جرموں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو کہا مالک آج عمر کے قہر سے بچا لے، ساری زندگی شراب کے نیڑے نہیں جاؤں گا۔ جناب نے جھڑک سے پوچھا یہ تیری بغل میں کیا ہے؟ تھی شراب کی بوتل، کہنے لگا حضرت سرکہ ہے سرکہ۔ کہا نکال کے دکھاؤ، نکال کے دکھائی، وہ واقعی سرکہ کی بوتل بن چکی تھی۔ یار جو رب شراب کو سرکے میں تبدیل کرنے پہ قادر ہے، وہ بندے کے جرموں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کرنے پہ قادر ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی دہلیز پہ آئے، سچے دل سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، مالک اس کے جرموں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو کہا کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ہم ایسے لوگوں کی برائیوں کو، جرموں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، وہ مالک بڑا غفور ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ اتنی جلدی سامنے والا شخص قائل نہیں ہوتا جتنی جلدی رب میرا راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ایک ماں اپنے بیٹے سے پیار کیوں کرتی ہے اتنا، ایک ماں اپنے بیٹے سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ وہ امیر لوگوں کے گھر کے برتن بھی مانجتی ہے، وہ بیٹے کی فیس کی ادائیگی کے لیے اسے جو کچھ کرنا پڑے وہ کرتی ہے۔ وہ اتنا کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے۔ یہ الگ کہانی صحیح کہ ہم والدین کا احسان بھول جاتے ہیں، ہم پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اللہ اکبر۔ آج پوچھتے ہو کیا کیا؟ شہر فیصل آباد کی کہانی ہے، رات کا 1:30 بجے کا وقت ہے، ماں نے اپنے لال اپنے سینوں سے چمٹائے ہوئے ہیں، سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی راتیں ہیں، اور وہ کسی نے بتایا کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ رات 1:30 بجے کا وقت ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس لائنوں میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ میرے بیٹے کو اللہ شفا دے دے۔ میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہی بچے کل بڑے ہو کے کہیں گے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ والدین بہت کچھ کرتے، یہ عید کا سماں آ رہا ہے، عید کا موسم آ رہا ہے، یہ باپ ٹھیکیدار کے پاس جا کے کہے گا ٹھیکیدار مجھے ایڈوانس دے دو، میں نے بیٹے کے کپڑے خریدنے ہیں۔ وہ کپڑے خرید کے لاتا ہے، جوتے خرید کے لاتا ہے اور بیٹے کو پہناتا ہے۔ ماں کہتی ہے صبح پہنا دینا، کہتا نہیں نہیں میں ابھی دیکھنا چاہتا ہوں میرا لال کیسا لگ رہا۔ ماں باپ تو اتنا کچھ کرتے ہیں، ماں تو اتنا کچھ کرتی ہے، باپ تو اتنا کچھ کرتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ پھر الگ کہانی صحیح۔ والدین اپنا ہی سامان بیچ بیچ کے اپنی دوا دارو کے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ڈاکٹر کے پاس ایک بوڑھی خاتون جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے ماں جی آپ نے یہ میڈیسن بھی کھانی ہے، آپ نے ساتھ دودھ بھی پینا ہے، آپ نے ساتھ فروٹ بھی کھانا ہے۔ وہ ڈاکٹر کو کہتی ہاں ڈاکٹر میں ایسا ہی کروں گی، ہاں ڈاکٹر میں ایسا ہی کروں گی، لیکن اس کا اترا ہوا چہرہ بتاتا ہے ڈاکٹر تو کہتا ہے یہ بھی کھانا ہے یہ بھی کھانا ہے، میرے لیے تو میرے پتروں پر میری دوا کے پیسے بڑے بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ، بچپن میں لڑائی ہوتی تھی، 3 بیٹے آگے آ کے کہتے تھے، وہ ایک کہتا کہ ماں میری ہے ماں میری ہے، دوسرا کہتا نہیں ماں میری ہے۔ جب یہ تینوں پھر ماں کے پاس آتے تھے اور ماں سے پوچھتے ماں تو بتانا تو کس کی ہے، تو ماں بات ہنس کے ٹال دیتی تھی۔ اسے پتا تھا آج یہ اس بات پہ لڑتے ہیں کہ ماں میری ہے ماں میری ہے، ایک وقت آئے گا یہ اس بات پہ لڑیں گے ماں تیری ہے ماں تیری ہے۔ وہ بڑا کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے میں نے 1 مہینہ کیسے رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں تم اپنے پاس رکھ کے دیکھو میرے حالات اتنے ٹائٹ ہیں میں نہیں رکھ سکتا۔ کل لڑائی ہوتی تھی کہ ماں میری ہے ماں میری ہے، آج لڑائی ہوتی ہے کہ ماں تیری ہے ماں تیری ہے۔ ماں تو بہت کچھ کرتی ہے لیکن ہم بھی پھر مزاج بدل لیتے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، یہ تو ان سے جا کے پوچھے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ تو یہ ماں اپنے بیٹے سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ آپ کا جواب ہوگا کہ اس لیے کہ ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ یہی جواب ہے نا کہ ماں اپنے بیٹے سے اتنا پیار اس لیے کرتی ہے کیونکہ ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ یار جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا، وہ کتنی محبت کرتا ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی اس کی دہلیز پہ آئے، سچے دل سے توبہ کرے تو مالک اس کے جرموں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ رحمتوں بڑی گھڑیاں ہیں، آئیے سچے دل سے اس کی دہلیز پہ آئیں اور توبہ کریں، کہیں مالک جتنی زندگی تھی گزر چکی، آئندہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، میرے جرموں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ نہیں دیکھے کہ اس نے کیا کیا جرم کیے ہیں،
رب یہ دیکھے گا آخر میری ہی دہلیز پہ آیا نا، اور کوئی ہے بھی تو نہیں نا۔ اللہ اکبر، مسجد کے کونے میں ایک شخص دعا مانگتا ہے، اللہم انی اسألک انت اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، مالک میں تیرے سے اس لیے مانگتا ہوں تو میرا اللہ جو لگتا ہے۔ ذرا رشتہ دیکھیے، اس کے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں نا، کس سے مانگے، کس کے در پہ فریاد کریں؟ یہ تو دنیا داری کا نظام ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ مانگے تو دے دیتے ہیں، دوسری مرتبہ مانگے پھر مروت میں دے دیتے ہیں، تیسری مرتبہ راستہ ہی بدل لیتے ہیں، کہتے ہیں اس کا کام ہی مانگنا ہے۔ دنیا داروں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، میرے رب سے نہ مانگو رب تب ناراض ہوتا ہے۔ وہ کہتا میری دہلیز پہ آؤ، مجھ سے مانگو، طلب کرو، میں تمہاری خالی جھولیاں بھر دوں گا، میں تمہارے جرم معاف کر دوں گا، میں یہ بھی نہیں دیکھوں گا بوڑھا اب آیا جب ہڈیوں میں گناہ کی طاقت نہ رہی، یہ اب آیا جب اس کے پاس گناہ کی طاقت نہ رہی۔ مالک یہ نہیں دیکھتا، رب یہ دیکھتا یہ میری ہی دہلیز پہ آیا ہوا ہے، وہ بندوں کے جرموں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے مانگے، اس سے طلب کرے، وہ بڑا کریم ہے۔ جب کوئی دکھ سننے والا نہ ہو، رات کے پچھلے پہر میں اپنے رب کو دکھ سنا لیا کرنا، رب کے حضور سر کو جھکاؤ، یہ نماز پنجگانہ یہ ادا کیجئے، یہ رحمتوں والے موسم ہے، برکتوں والے لمحے ہیں، ان لمحات میں نیکیاں کیجئے، اچھے اعمال کیجئے اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش کی خیرات طلب کیجئے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بندوں کے جرموں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمایا۔ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور ساتھ نیک اعمال کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنہ، اللہ ایسے ہی لوگوں کے جرموں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، وہ مالک بخشنے والا ہے، وہ مالک رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں مالک ان کو معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی عزم مصمم کے ساتھ نیکیوں میں بسر کرنے کی توفیقات کا شرف نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔